ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, हमने आईन पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की इंटरप्रटेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 13 क्या कहता है, एक नज़र इसको देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 13, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट and self-incrimination. No person, Clause A, shall be prosecuted or punished for the same offence more than once, or Clause B, shall, when accused of an offence, be compelled to be a witness against himself. तो आर्टिकल 13 दो बातें करता है बुनियादी तौर पे। पहली बात ये करता है कि कोई भी शख्स जो है उसको दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता, दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। इससे मुराद ये हुआ, सादा लफ्ज़ों में इससे मुराद कि किसी भी शख्स को दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि एक शख्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उस मुकदमा दर्ज होने के बाद वो शख्स जो है उसको प्रोसिक्यूट किया गया किसी अदालत के अंदर, एविडेंस पेश हुई और फिर उस प्रोसिक्यूशन के बाद उस मुकदमा जो चला उस शख्स के ऊपर, उसके फॉर और अगेंस्ट उसके हक में फ़ैसला आया या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, वो उस मुकदमे में बरी हुआ या उसको सज़ा हुई, दोनों में से किसी सूरत में भी उस फैसले के बाद अब दोबारा उसको उसी मुकदमे में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आर्टिकल 13 जो है ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसकी एक बहुत ही अहम क्लास है और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे कबल ये ना तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, ना ही ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, और पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई गई। और फंडामेंटल राइट जो है वो डिक्लेयर किया गया, जो आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 27 तक है, उसमें ये आर्टिकल 13 है। क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाते हैं और उसको जब उसको सज़ा हो जाती है या उसमें वो बरी हो जाता है, दोबारा जब आप उस पर मुकदमा अगर करते हैं तो फिर आइन के इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी होगी। और आइन पाकिस्तान ये इजाज़त नहीं देता कि एक शख्स के ऊपर दोबारा उसी चार्ज के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए या मुकदमा चलाया जाए। इसी तरह जिस तरह फौजदारी कानून की मैंने मिसाल आपके सामने रखी, इसी तरह ये जो प्रिंसिपल है जिसे हम उर्फ़-ए-आम में डबल जेपर्डी भी कहते हैं, जो मेरे वकला भाई सुन रहे हैं अगर, तो डबल जेपर्डी का जो प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी ट्विक्स्ट ट्वाइस, और वो इस आर्टिकल से लिया गया है। अगरचे CRPC का जो सेक्शन 403 है वो भी ये रेलिवेंट है और ये बात करता है डबल जेपर्डी की, कि एक दफ़ा ट्रायल हो गया और उसके बाद फिर दोबारा उसको आप ट्रायल नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा था कि इसी तरह जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है कि एक शख्स के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई, किसी भी महकमे का वो अगर आदमी है, एम्प्लॉई है, और उस इंक्वायरी के बाद जो है उसको बरी कर दिया गया उस इंक्वायरी से, तो अब उसी चार्ज के तहत उसको दोबारा आप इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल जो है आईन पाकिस्तान का, ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है उस एम्प्लॉई को जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग हुई और प्रोसीडिंग होने के बाद वो कल्मिनेट हुई, मुकम्मल हुई। बल्कि यहाँ तो मैं जिक्र करूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वन ऑफ द जजमेंट ये भी कहती है
کہ ایک شخص کے خلاف انکوائری ہوئی اور پھر انکوائری کے بعد اس انکوائری کو مکمل ہونے سے پہلے ڈراپ کر دیا گیا، اور جب ڈراپ کر دیا گیا انکوائری کو تو دوبارہ آپ ری انیشیٹ نہیں کر سکتے انکوائری کو، کہ دوبارہ آپ جب چاہیں انکوائری کریں اور اسی اوفینس میں یا اسی چارج کے اوپر آپ اس کو دوبارہ انکوائر کریں۔ یہ آرٹیکل 10A کی بھی خلاف ورزی ہے جو فیئر پروسیڈنگ کی بات کرتا ہے، فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح آئین پاکستان کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ تحفظ فراہم کرتا ہے ہر شخص کو کہ اسے دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس آرٹیکل کی ایک ایکسیپشن بھی ہے، کیونکہ بہت سارے دوست ہمارے وکلا بھائی جب اس کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کی ایکسیپشن کو نہیں سمجھتے اور مس کنسیو کرتے ہیں، لہٰذا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے آئین پاکستان کا یہ کہاں پہ اپلائی نہیں کرے گا، یعنی کہ یہ ڈبل جیپورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی نہیں کرے گا۔ وہ جگہ ہے جیسے کوئی اسپیشل لا کے تحت پروسیڈ ہوا کوئی شخص، یا اس کو آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے ایک شخص کے خلاف اسی طرح مقدمہ چلا اور وہ مقدمے میں بری ہو گیا۔ اب جیسے کسی کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کا اگر مرتکب ہوتا ہے، اللیگل گریٹیفیکیشن وصول کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد وہ بعد بری ہو گیا اس مقدمے میں، لیکن اگر وہی افینس اب اینٹی کرپشن کے جرم میں تو دوبارہ اس کو نہیں پروسیکیوٹ کیا جا سکے گا، لیکن وہی افینس اگر جو نیب آرڈیننس کا سیکشن 9 ہے اگر اس کے زمرے میں آتا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر جو نیب آرڈیننس ہے اس کے تحت چونکہ پہلی سطح کے اوپر نیب آرڈیننس کا چارج نہیں تھا اس امپلائی کے اوپر یا اس پبلک آفس ہولڈر کے اوپر جو بعد ازاں سامنے آیا، لہذا اس کی جو اینٹی کرپشن کے کیس میں ایکوٹل ہے یا کنوکشن ہے وہ نیب آرڈیننس کو نہیں روکے گی کہ آپ کاروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک اسپیشل لا ہے۔ اسی طرح اگر نیب آرڈیننس کے تحت پروسیڈ ہوا وہ تو نیب آرڈیننس کے تحت ایکوٹ ہو گیا تو پھر اس کا چارج نہیں تھا اینٹی کرپشن کا، تو پھر جو ہے اس چارج کے تحت بھی وہ پروسیکیوٹ ہو سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ڈیفینس ضرور آ جاتا ہے اس امپلائی کے پاس کہ چونکہ سیم نوعیت کے کیس میں وہ ایکوٹ ہوا ہے، لہٰذا وہ امپلائی جو ہے وہ ہیز اے گڈ ڈیفینس کہ اس کیس میں بھی وہ بری ہو، لیکن پروسیکیوٹ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور اسی ایکسیپشن جس طرح میں نے نیب آرڈیننس کی بات کی، اسی طرح کسی بھی جرم کے اندر اگر اسپیشل لا آئے گا تو وہ پھر جیسے ایکسپلوسو سبسٹینسز اگر کسی سے برآمد ہوتے ہیں تو اس اسپیشل لا ہے چونکہ اس کے تحت وہ پروسیڈ ہوگا، تو اگر آرڈنری لا کے تحت ہوا مقدمہ تو وہ پھر اس ایکسیپشن میں چلا جائے گا اگر اسپیشل لا ہے آتا ہے، اور پھر یہ ڈبل جیپرٹی کا پرنسپل جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے جس مقدمے میں وہ بری ہوا یا سزا ہوئی وہ چارج ہی نہیں تھا سرے سے اوپر۔ اس آرٹیکل کو جو ہم نے پڑھا آئین پاکستان کا، اس کی کلاس بی جو ہے وہ کہتی ہے، جو ہم نے پہلے پڑھی، کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ہی خلاف کوئی ایویڈنس دے، جیسے when accused an offense be compelled to be witnessed against himself، کسی شخص کو بھی آپ انڈیوس نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے خلاف شہادت دیں، جیسے آپ اس کو کوئی پیسے دیں یا آپ اس کو جو ہے وہ خوف دلائیں یا اس کو کسی بات طرح اس کو راضی کریں، کو آئین پاکستان یہ اجازت نہیں دیتا، آپ کمپیل نہیں کر سکتے۔ ہاں خود سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایویڈنس ایسی ہے جو وہ خود ہی دینا چاہتا ہے، اور اس صورت میں بھی جو CRPC کا سیکشن
164 ہے، جیسے آپ مجسٹریٹ کے پاس اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف بھی یوز ہو سکتی ہے، وہاں بھی مجسٹریٹ صاحب کوشچن کرتے ہیں۔ تو 164 سے اب یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیبیہ پیپر کا کیس اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور باوجود اس کے کہ اس کیس میں کیس ڈراپ ہو چکا تھا وہاں پہ، لیکن اور سپریم کورٹ نے بھی کر دیا، لیکن فل فلیش چونکہ ٹرائل نہیں ہوا، اور لہٰذا وہ کیس بھی کسی وقت بھی اس پہ کھل سکتا ہے، کیونکہ کیس مکمل جو ہے ڈبل جیٹی کا پرنسپل اس صورت میں آتا ہے جب کیس جو ہے وہ ٹرائل سے گزر کے ایکویٹل یا کنوکشن کی طرف بڑھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ آلریڈی سزا اس کو ہوئی اور وہ سزا کاٹ رہا تھا، اور اس دوران اس کی اپیل جو ہے کمپلیننٹ اس کی اپیل فائل کر دیتے اس کے خلاف کہ اس کی سزا بڑھائی جائے، تو پھر بھی یہ ڈبل جیپٹی کا پرنسپل آئے گا کہ کیونکہ اس کی سزا جو آلریڈی پہلے ہو چکی ہے اب اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، جو اپیل ہوئی ہے اس کے خلاف، کیونکہ وہ آلریڈی سرو آؤٹ کر چکا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سیکشن جو ہے، یہ جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو یہ استعمال ہوتا ہے جو ہے وہ اپیل میں بھی، کیونکہ اپیل بھی کنٹینیوشن ہے وہ ٹرائل کا۔ تو آج ہم نے آرٹیکل 12 پر بات کی، تو امید ہے کہ اس ڈسکشن سے آپ ضرور آپ کو جانکاری ہوئی ہے کہ آرٹیکل 13 جو ہے وہ کس طرح ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم ایک ہی جرم میں دوسری دفعہ سزا نہیں ہو سکتی۔ ہیومن رائٹس میں اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے، اور ہم نے یہ جو آئین پاکستان اور قوانین کے حوالے سے ایک بیداری شعور کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ والسلام۔